میرا میں میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. چلو تو حسین صاحب کیسے ہو؟ یہ طبیعت ٹھیک ہے؟ میرا ایک سوال ہے. میں نے کئی تجزیہ کاروں سے سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو 6 مہینے کا وقت دیا ہے، جو کہ اب اس میں 2-3 مہینے باقی ہے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا اس معاہدے پر اسٹیبلشمنٹ قائم ہوگی یا مزید وقت حکومت کو ملے گی؟ نہیں جی، میں نے تو 6 مہینے مشکلات کا ذکر کیا، اپس اینڈ ڈاؤنس کا، لیکن کوئی منطق بنتی نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کو آپ نکال کے کیا کریں. ایک ایسا نظام جو تمام تر آداب بجا لا رہا ہو، وہ صبح اٹھ کے 7 سلام کرے، سونے سے پہلے 7 سلام کرے، اس کو ہٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ سوال پھر ہے کہ اگر اس نظام کے ہوتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ملک کا بیڑا غرق جو ہو رہا ہے اس سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا جی کہ اگر کوئی نیا نظام آیا تو اس کے اندر پھر وہ تمام 7 سلام بجا لانے کی جو صفت ہے وہ اگر ختم ہوگی تو پھر ساڈا کی بنے گا؟ پھر پرانے سوال بھی لوگ اٹھائیں گے نا. پھر جو نیا نظام بنے گا وہ پھر بھولے گا تو نہیں کہ تاریخ میں ان کے ساتھ حالیہ تاریخ میں کیا ہوا ہے. تو ان سوالوں کے پوچھے جانے کے ڈر اور ملک کے مفادات کے اندر آپ کو جو تناؤ نظر آتا ہے، اس کے اندر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے. میری کوئی ایسی معلومات نہیں ہے. ہاں بتایا ہی، اپوزیشن کو یہ بتایا جاتا ہے، وہ 2 سال سے بتا رہے ہیں. مارچ گئے، جون گئے، اکتوبر گئے. سلمان شہباز کو جتنی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا گیا ہے اس طرح کی، اللہ معاف کرے، اب تو ان کو بالکل پتہ چل جانا چاہیے کہ بتی دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ ٹرک کون سا ہے. اسی کے اوپر رکھا ہے ان کو، اور انہوں نے شہباز شریف کو اس کے اوپر رکھا ہے کہ جی بس یہ ہونے والا ہے جی، بس یہ مارچ میں، یہ جنوری میں، یہ فروری میں. اور اب آ کے جو سر کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی، مانتے نہیں ہیں. ان کی بھی خیر اپنی ادائیں ہیں. تو میری تو ایسی خبر نہیں ہے، لیکن واقعات جو ہیں نا وہ پلاننگ سے بڑھ جاتے ہیں، کبھی آگے نکل جاتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ پلان کیا گیا ہو جو کیا گیا ہے کہ جی اس نظام کو قائم رکھنا ہے، لیکن حالات اگر بگڑ جاتے ہیں تو پھر پلاننگ تتر بتر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جنگ کی کوئی بھی پلاننگ جو ہے وہ اسی وقت تک سروائیو کرتی ہے جب تک پہلی گولی فائر نہیں ہوتی. جو ہی پہلی گولی فائر ہوتی ہے تمام پلان آپ کے جو ہے نا وہ تتر بتر اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا واقعہ کیا ہونا ہے اور ہماری پلاننگ کے اندر کیا تبدیلی لانے کی ضرورت پڑنی. تو پلان تو ان کا اس سے بالکل مختلف ہے جو آپ نے پوچھا. لوگوں کو نا میں دیکھتا ہوں کہ وہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ، یعنی نواز شریف صاحب اگر یہ کریں گے یا زرداری یہ کریں گے تو وہ برے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کریں گے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پیچھے سے سپورٹ دی ہوئی ہے اور سیم پیج والا سینیریو چل رہا ہے تو وہ انٹچیبل ہیں. وہ جو مرضی کریں گے، وہ سپر مین ہیں اس وقت، وہ جو مرضی کریں گے، وہ جو مرضی غلط فیصلے کریں گے. وہ آئی ایم ایف کے پاس 7-7 8-8 مہینے لیٹ ہو کے پوری اکانومی کو تباہ و برباد کر دیں گے. وہ باقی ہر چیزوں کو بھی تباہ و برباد چاہے کر دیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیف جسٹس کو اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، وہ از خود نوٹس لیں، اور اس طرح کے اور جو دیگر معاملات ہیں ان کے خود نوٹس لیں. ایسے بے یار و مددگار اس قوم کو نہ چھوڑیں. جی یہ ایک پیج والی بات بالکل آپ نے صحیح کی. ایک پیج کے اوپر ہونا اہم فیصلہ سازی کے اندر بہت ضروری ہے، قومی کنسنسس کا کرافٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک پیج کے اوپر اہم معاملات میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال، جڈلو کا استعمال جو ہے وہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. جس طریقے سے ایف اے ٹی ایف کے اوپر بلز انہوں نے پاس کروائے ہیں، اور جو بلز کی نوعیت ہے، کہتے ہیں جی کہ سسٹم کام کر رہا ہے. یہ سسٹم کام کر رہا ہے؟ یہ تو اب ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سسٹم کام کر رہا ہے. یہ کنسنسس کرافٹنگ نہیں ہے، یہ کرافٹی طریقہ ہے کنسنسس بنانے کا. یہ چالاکی سے، عیاری سے آپ سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا عمران خان کو چھوٹ ہے، بالکل چھوٹ ہے. کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جب کوئی بہت بڑا قوم کو عذاب دینے والا سکینڈل سامنے نہ آیا ہو. جو لوگوں کے اپنے معاملات ہیں اس کے اوپر بات کر کر کے اب ہمارے جبڑے تھک گئے ہیں. قیمتیں جو ہیں وہ کہاں پر ہیں، جابز جو ہیں وہ کہاں پر ہیں، بزنس کی کیا حالت ہے. بڑے جتنے ایشوز ہیں اس میں سے مکمل طور پر آپ نے آؤٹ سورسنگ کی ہوئی ہے. آپ کو کہیں پہ نظر آئے عمران خان صاحب افغانستان پیس پروسیس کے اندر؟
کہیں بھی فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے؟ بہت شوق ہے نا لیڈر بننے کا، کبھی اردگان بننے کا، کبھی مہاتر بننے کا. اردگان اور مہاتر جو ہیں وہ افغان پیس پروسیس اگر وہ لیڈ کر رہے ہوتے ایسے لیڈ کر رہے ہوتے. آؤٹ سورس کا ٹھنڈ پروگرام ہے، صرف ٹویٹ کرنے ہیں، صرف بیانات دینے ہیں، اور 3-4 منسٹرز ہیں جن کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ جو میرے خلاف بات کریں ان کی ایسی کی تیسی کریں. اسمبلی کے اندر تقریر ہوتی ہے تو لوگ ان کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں. وہ کیسا لیڈر ہے جو اپنے جس کو اسمبلی کے اندر گھیرے کی ضرورت ہے، تحفظ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ اب لیکن ان کے پاس ہے، وہ یقیناً انٹچبل ہیں اس وقت، لیکن جو انٹچبلٹی ہے تاریخ نے اس کو بڑے برے طریقے سے بھی ٹریٹ کیا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہاں پر واقعات اور حالات ویسے بنیں جیسے تاریخی طور پر انٹچبلز کے حوالے سے بنتے رہے ہیں. ہم بالکل یہ نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ جمہوری انداز سے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں اور لوگوں کا جو غصہ ہے وہ جمہوری انداز سے ہی باہر آئے، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جمہوری انداز سے ہی حل ہوں. کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. تو وائلنس کو تو کسی صورت میں ہم پروموٹ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ اتنا پریشر بلڈ کریں گے ایک پریشر کوکر کے اندر تو کہیں نہ کہیں سے تو سٹیم نکلے گی، اور پھر جب احتساب بھی نہیں ہوگا غلطیوں کا تو وہ سٹیم جو ہے ایکسپلوژن میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس وقت سے بچنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو اس کو سو موٹو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، وہ چیف جسٹس صاحب تو آبزرویشنز دیتے رہتے ہیں. اور کوئی زمانہ تھا جب چیف جسٹس صاحبان کوئی چیز چھوڑتے نہیں تھے. آج کل معاملہ ہے کہ کسی چیز کو چھیڑتے نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا چیف جسٹس جو ہے وہ مؤثر چیف جسٹس گردانا جائے گا. ثاقب نثار کی کورٹ جو ہے، کھوسا کی کورٹ جو ہے، گلزار صاحب کی کورٹ جو ہے، ان کے انداز بالکل مختلف ہیں. تو اب نہ جانے وہ ٹھیک تھے یا یہ ٹھیک ہیں، لیکن دونوں ماڈیولز کے اندر عوام کی وہی حالت ہے جو آپ نے بیان کی. السلام علیکم اللہ صاحب، میں لائک بات کر رہا ہوں بحرین سے. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک چیز نوٹس کیا کہ آپ صرف نیگیٹیوٹیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی، عمران خان کی، لیکن کوئی پازیٹیو چیز آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. پچھلے دنوں پاکستانی اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج قرار پائی، دنیا کی چوتھی بہترین اسٹاک ایکسچینج قرار پائی. جو انڈیکس پوائنٹ ہے وہ 40,000 پلس گیا، لیکن آپ نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا، آپ نے کوئی گورنمنٹ کو اپریشیٹ نہیں کیا. آپ صرف کیا نیگیٹیوٹیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ کوئی پازیٹیو کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے؟ اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس کا اوپر آنا اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کچھ آپ فری مارکیٹ کے میکانزم کو آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اسٹاک مارکیٹ کو کیسے چلایا جاتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو درجنوں پروگرام کر کے دے سکتا ہوں. پھر آپ کہیں گے جی کہ آپ منفی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. نمبر 3، اسٹاک مارکیٹ کے اوپر نیچے ہونے سے آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر پڑتا ہے؟ نوکری ملتی ہے آپ کو؟ آلو بھنڈی توری آپ کو سستی ملتی ہے؟ پیٹرول سستا ملتا ہے آپ کو؟ جاب ملتی ہے آپ کو؟ آپ کے بچوں کی فیسیں کم ہوئی ہیں؟ نوکریاں ملی ہیں؟ گھر ملے ہیں آپ کو؟ کہاں پہ ہے وہ بلینز آف ڈالرز جس نے پاکستان سے باہر سے آنا تھا؟ وہ کہاں پہ سارے کے سارے وعدے ہیں شفافیت کے، وہ جو آپ جنت کے نظارے دکھائے گئے؟ اس کے اوپر آپ آرگومنٹ پھر کریں گے جی کہ وہ نہیں جی وہ تو یہ تو بڑی جلدی ہے. بی آر ٹی کیا اسلام آباد کے اندر بند ہوئی ہے؟ 7 سال ہو گئے ہیں کے پی کے اندر ایک بس سروس نہیں چلا پا رہے ہیں، اور دنیا کی مہنگی ترین بس سروسز میں سے ایک بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو گورننس کا ماڈیول ہوگا نا. اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کو کیا پوچھے؟ 34 مہینے سے احد چیمہ جو ہے، 34 مہینے سے احد چیمہ ایک ایسے کیس کے اندر بند ہے، کسٹڈی کے اندر ہے، جس کو نیب نے اب خود بند کر دیا. 34 months، نیئرلی 3 years. آپ تصور کر سکتے ہیں 34 مہینے جس کے اندر آپ کے خاندان کی ایسی کی تیسی کر دی جائے، اور بیوی، بچے، بھانجے، بھتیجیاں، چاچے، مامے، ساروں کی جائیدادیں جو ہیں ان کی پوچھ پرتیت کی جائے اور کیریئر آپ کا تباہ کر دیے جائیں. 34 months. اکاؤنٹیبلٹی کا حال آپ کے سامنے ہے. کون سا سکینڈل پکڑا ہے اپنے یہاں پہ؟ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ سو آپ جو مثبت چیزوں کی تلاش اگر آپ کو ہے تو پھر آپ پی ٹی وی دیکھ لیا کریں. بہت مثبت چیزیں ہیں اس کے اوپر، یا وہ جو پالشی انٹرویو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیا کریں. تو چل رہے ہیں نا، تو آپ ان کو دیکھا کریں. بطور ٹیکس پیئنگ پاکستانی سٹیزن لیٹ می ٹیل یو، جس دن پاکستان کے اندر حالات واقعتاً عوام کے زاویے سے درست ہوئے تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو انڈورس اٹ. لیکن یہ جو اسٹاک مارکیٹ کو اوپر نیچے کرنے والے ہیں اور کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹس
اوپر نیچے ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی. لیکن میں منفیت کو نہیں, آپ حقائق کو چیلنج کریں نا, یا تو آپ کہیں گے جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر فیکٹس غلط ہیں, میں بالکل مان لوں گا, اور میں پھر جو حقائق ہیں جو آپ دیں گے وہ میں بیان کر دوں گا جی کہ میں نے یہ کہا تھا, یہ کہہ رہے ہیں, ان کے حقائق ٹھیک ہے, اور یہ تصویر بنتی ہے. ویسا کریں تو پھر میں بالکل آپ کے پوائنٹ آف ویو کو, حقائق جو آپ بیان کریں گے اس کو میں پوری سپیس دوں گا. جی السلام علیکم سر, میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلام آباد سے. سر میرا آپ سے بڑا بیسک سا سوال ہے. مجھ سمیت ہم سب کو ملا کے ایز اے نیشن ہم پاکستانیوں کی جو برداشت ہے اس کا تھریش ہولڈ کیا ہے؟ میں اس میں سب چیزیں آپ سے کور کر کے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آل دا وے فرام کراچی کی بارشوں والے انسیڈنٹ سے لے کے, اور مطلب وہ سارے واقعہ وے سے لے کے اپ ٹو جو لیٹسٹ والا ہے جو لاہور موٹر وے پر ہوا ہے, اس تک آپ ملا لیں. آپ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, آپ فیوچر میں آنے والے بھی جو اللہ نہ کرے کسی قسم کے جو بھی مس ہیپس ہیں, آپ سب کو ملا کے آپ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ کب جو ہے وہ یہ عوام یا ہم سب بحیثیت ایک نیشن کب کہہ دیں گے کہ بس نو مور, اب اس سے زیادہ مزید نہیں. تو یہ مجھے ذرا برداشت کا تھریش ہولڈ جو ہے اس کو ڈیفائن کیجیے, اور ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیوں نہیں ریچ کر رہا ابھی تک. یہ تھریش ہولڈ والا بڑا زبردست آپ نے سوال کیا جی. اقوام کے تھریش ہولڈ جو ہیں وہ اقوام کی ذہنی وسعت کی عکاسی کرتے ہیں, ان کی جو آئیڈیلز ہیں ان کو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. جو شعراء ہیں, جو انقلابی شعراء ہیں, حبیب جالب جیسے اور فیض صاحب جیسے, بعض نظموں کے اندر احمد فراز جیسے بھی, اور دوسرے بہت سے, ان کا تھریش ہولڈ جو تھا وہ بڑا بنیادی سا تھا, نہ وہ زیادہ تھا نہ وہ کم تھا. یہ تھریش ہولڈ سے دوسرے ویوز کو بتا دوں کہ آپ کتنی چیز کو کہاں تک برداشت کر سکتے, وہ تھریش ہولڈ ہوتا ہے آپ کا. تو ان کا تھریش ہولڈ جو تھا وہ بڑا واضح تھا, نہ وہ زیادہ تھا نہ وہ کم تھا, وہ اصولی تھا. جب اصول پامال ہوتے ہیں تو ان کا تھریش ہولڈ صفر ہو جاتا ہے, جب اصولوں کی پابندی ہوتی ہے تھریش ہولڈ آسمان تک ہوتا ہے. ہم نے اب تک یہ طے نہیں کیا کہ ہم کن اصولوں کی پاسداری چاہتے ہیں, کن اصولوں کی پاسداری نہیں چاہتے, لہٰذا ہم تھریش ہولڈ کی بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں جوتے ہی پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بھلائی کے لیے جوتے پڑھ رہے ہیں. ملک جو ہے دو لخت ہو جاتا ہے, ڈیبیٹ ہی نہیں ہم کرتے. کتابیں آپ اپنی کورس کی اٹھا کے پڑھ لیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہسٹری کے اندر جی سارے ملک ایسے کرتے ہیں, جی سارے ملک ایسے نہیں کرتے, ایسے نہیں کرتے. جو جاپان کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں نیوکلیئر, وہ انہوں نے ہسٹری کی کتابوں میں سے نکال نہیں دیے. انہوں نے وہ جگہ ڈیمولش نہیں کر دی ہیں جہاں پر تاریخی طور پر سانے ہوئے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو پرزرو کیا, وہ اس تاریخ کو پڑھاتے ہیں. تو جس قوم کو تاریخ کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے, جس کے اندر کتابیں آپ ہر وقت بین کرتے رہتے ہیں, تو کیا آپ توقع کریں گے کہ وہاں پہ تھریش ہولڈ کیا ہوگا؟ تو یہ کنفیوژن ہے. جب تک یہ کنفیوژن برقرار ہے تو لوگوں کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہر الٹی سیدھی بات کو برداشت کرنے میں بہت زیادہ ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ابھی کبھی کوئی تبدیلی کا نعرہ, کبھی انقلاب کا نعرہ. ابھی وہ پچھلے صاحب یہ تمام رسپیکٹ کے ساتھ کوئی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ منفی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ تھریش ہولڈ اتنا زیادہ ہے ان کی نظر میں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا جی, وہ نوکریاں چلی گئی, کچھ فرق نہیں پڑتا جی بزنس تباہ ہو گیا, کچھ فرق نہیں پڑتا روپے کی کلابازیاں لگ گئی ہیں, کچھ پتہ نہیں فرق نہیں پڑتا جی کہ آل فال بیانات آتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا جی کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کا بٹھا بیٹھ گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا جی, ٹھیک ہو جائے گا. یہ تھریش ہولڈ جب آپ نے یہ بنایا ہوا تو پھر ظاہر ہے اسی حساب سے مار بھی پڑے گی. طلعت بھائی ایک ریزرویشن ہے میری. آپ نے جب 1 سال پہلے پروگرام شروع کیا تھا تو اس ٹائم آپ کچھ خطے کے حالات کے بارے میں بھی بات کرتے تھے, لیکن اب عرصہ دراز ہو گیا کہ آپ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. کائنڈلی یہ جو چائنا انڈیا کا جو معاملہ اس ٹائم چل رہا ہے, آنے والے دنوں میں اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کائنڈلی ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جی خطے کے معاملات کے اوپر میں اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ خطے کے معاملات سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. خطے کے معاملات اس وقت زیادہ ریلیونٹ ہوں گے, اور میرے پاس تو ذرا ڈگری بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی, تو آپ کو اندازہ تو ہو جانا چاہیے میری اپنی دلچسپی کتنی زیادہ ہے. تو میری بڑے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم نے اندرونی حالات ایسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ پرمغز اور ویژن والی گفتگو جو ہے اس کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ضرورت اس کی ہے لیکن اس کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ہندوستان اور چین کے درمیان معاملہ بہت اہم ہے. چین نے بہت عرصے کے بعد ایک
خارجہ اور دفاعی پالیسی کے اندر بنیادی تبدیلی وہ لے کے آئے. اس نے جس کو ہم کہتے ہیں پرامن اسرٹیونیس سے کو تبدیل کر کے، یعنی اپنا زور لگانے، پرامن طریقے سے زور لگانے والی پالیسی کو ترک کر کے ایگریسو اسرٹیونیس جو ہے اس کو اپنایا ہے. یعنی اس نے سختی کے ساتھ اپنی بات منوانے کے اوپر وہ کاربند ہوا ہے. جب بڑی قوتیں چین جیسی پالیسی کو تبدیل کرتی ہیں تو وہ وقتی نہیں ہوتا. تو ہندوستان اور چین کے درمیان پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ وقتی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پالیسی کی تبدیلی ہے اور چین اس کے اوپر قائم رہے گا. لیکن کیا وہ آل آؤٹ کانفلکٹ کے اندر جا سکتا ہے؟ یہ ایک شدید قسم کا نیا ٹرن ہے چین اور ہندوستان کی کولڈ وار کے اندر. بہت ہی معدوم لیکن موجود امکانات ہیں کہ یہ ہاٹ وار کے اندر تبدیل ہو. ہم نے کولڈ وار کے اندر اتنا پڑا ہوا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ٹھنڈی سرد جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بعض اوقات موڑ ایسے آتے ہیں کہ بالکل ایکچوئل وار کے قریب آپ پہنچ جاتے ہیں، وہ کرائسس ہینڈل ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ دونوں جو ہیں اس کرائسس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ سمجھیں کہ بالکل کولڈ وار کی بدترین شکل جو ہے وہ چین اور انڈیا کے درمیان آپ کو نظر آتی ہے. اچھا، اب یہ جو معاملات جب میں اٹھاتا ہوں تو آپ نے سوال کیا، شکریہ آپ کا. تو لوگ کہتے ہیں چھڑو جی کی گلن لا کے بہ گئے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے صحافت لوگوں کی رائے کے تابع کر دی ہے، ظاہر ہے میں ایک پروفیشنل ہوں اور اپنی پروفیشنل ججمنٹ ایکسرسائز کروں گا. لیکن اندرونی طور پر لوگ بھی آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. جس ملک کے اندر افراتفری کا یہ عالم ہو کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اسکولوں کے اندر تعلیم کس طریقے سے دینی ہے کووڈ-19 کے بعد کھولنے کے بعد، جہاں پر ہر روز جو ہے ایک بڑا قومی سکینڈل آپ کے سامنے آتا ہے، جہاں پر پارلیمان کے اندر لوگ نہیں گنے جاتے، وہاں پر آپ یہ ایشوز ڈیبیٹ کریں گے تو لوگ پھر کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، کچھ اور بات کریں، ہماری بات کریں. لیکن کرنا چاہیے، اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کیوں نہیں کیا جاتا اس کی میں نے وضاحت کی.